أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق اللہ العظیم۔ کل کی نشست میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ قرآن کریم کے اندر توحید کے متعلق سب سے بڑی گواہی یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں، فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس سے متعلقہ مضامین کا تذکرہ میں نے کل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیا تھا۔ آج جو دو آیات تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات میں اللہ جل شانہ نے دین اسلام کے متعلق اپنی پسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لیجیے گا کہ دین کے ایک لفظی معنی ہوتے ہیں، اور لفظی معنی ہوتے ہیں طریقہ، راستہ یا طریقہ، اس کے معنی میں آتا ہے دین، اور اس کے اور بھی کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عموماً دین کا لفظ جو ہے وہ طریقے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کی اصطلاح میں دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے ان اصول اور ان احکام کے معنی میں جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی آخر الزماں علیہ السلام کی شریعتوں میں کے مذاہب میں جو مشترک اصول اور احکام تھے ان سب کو دین کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے آسان لفظوں میں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے جناب نبی علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، ان سب کو جو بنیادی احکام دیے گئے وہ سب ایک جیسے ہی تھے، اور اسی کا نام دین ہے۔ جیسے توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، آخرت میں جزا اور سزا ہے، قیامت کا قائم ہونا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، کتابوں پر ایمان لانا ہے، یہ وہ تمام کے تمام مشترکہ احکام و مشترکہ اصول تھے جن کو عقائد کہا جاتا ہے، جو تمام کے تمام انبیاء کرام کے ادیان میں اور ان کی شریعتوں میں مشترک تھے۔ اسی چیز کا نام دین ہے۔ اور اس کے علاوہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں جیسے مذہب یا شریعت، ان سے مراد وہ احکام اور مسائل ہوتے ہیں، وہ فروعی احکام اور وہ مسائل ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے رمضان کا روزہ ہے، یہ روزے گزشتہ تمام شریعتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیے تھے، اس شریعت کے اندر بھی فرض قرار دیے گئے، لیکن ان شریعتوں میں اور اس شریعتوں میں روزہ رکھنے کے درمیان میں طریقہ کار کا فرق ہے۔ وہاں پر اور طریقے سے روزہ رکھا جاتا تھا گزشتہ شریعتوں میں، ہماری شریعت میں اور طریقہ بیان کیا گیا۔ اسی طرح نماز ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت پر 3 نمازیں فرض تھیں، اس امت کے اوپر 5 نمازیں فرض کر دی گئی ہیں۔ تو ان کو کہتے ہیں فروعی احکام اور فروعی مسائل۔ ان کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ مذہب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ شریعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اب یہاں پر جو بات بتلانا مقصود ہے اور جو سمجھانا مقصود ہے وہ یہ کہ جو اسلام ہے، اسلام کا معنی ہے فرما برداری کرنا، اطاعت گزاری کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ یہ خصوصیت صرف اور صرف دین اسلام کے اندر ہی ہے اور کسی دنیا کے مذہب کے اندر نہیں ہے۔ ایک چیز تو یہ۔ دوسری چیز یہاں پر سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جیسے بے دین، گمراہ اور ملحد قسم کے لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہر دین جو ہے اور ہر مذہب جو ہے وہ خدا کا بھیجا ہوا مذہب ہے، جو اچھے کام کرتا ہے جی وہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے۔ اس بات کا رد کرنا مقصود ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے، چاہے وہ گزشتہ انبیاء کرام کا اسلام ہو یا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا اسلام ہو۔ لیکن فرق کیا ہے کہ گزشتہ انبیاء کے ادوار میں جو جو نبی جو جو دین اور جو جو شریعت لے کر آئے، جو جو احکام لے کر آئے، جو جو مسائل لے کر آئے، اس وقت ان کو ماننا اور اس کے اوپر عمل کرنا فرض تھا۔ لیکن اب جب جناب آقا علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے اور انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا، تو ان کی نبوت کے اعلان کے بعد اب باقی جتنے بھی ادیان تھے اور باقی جتنی بھی شریعتیں تھیں اور ان کے جتنے بھی احکام تھے وہ اب سب منسوخ ہو گئے۔
اب ان کے اوپر عمل کرنے والا آج کے دور میں وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل کرنے والا مسلمان، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے والا مسلمان، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نوح علیہ السلام کی شریعت کے اوپر عمل کرنے والا مسلمان، تو آج کے دور میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت پر عمل کرنے والا مسلمان ہوگا۔ گزشتہ انبیاء کرام کی شریعتوں کو اور کوئی ایک کہتا ہے کہ جی میں تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیروکار ہوں، ان کا ماننے والا ہوں، تو آج کی تاریخ میں اس کو مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ مذہب ہے، پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ گزشتہ انبیاء کے لیے، ان کی شریعتوں کے لیے، ان کے ادوار میں وہ اسلام پسندیدہ تھا، اور آج کی تاریخ میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو اسلام لے کر آئے ہیں وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور اس اسلام نے جو حضور لے کر آئے ہیں اس نے باقی تمام کی تمام انبیاء کرام کی شریعتوں کو اور ان کے احکام کو منسوخ کر دیا ہے، اب ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں ہے۔ ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو سچے اہل کتاب تھے، جو کہ موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر مکمل طور پر عمل کرنے والے تھے، انہوں نے اگر حضور علیہ السلام پر بھی ایمان قبول کر لیا تو روایات میں آتا ہے کہ ان کو دوہرا اجر دیا جائے گا، پہلی شریعت پر عمل کرنے کا بھی اور اس شریعت کے اوپر بھی عمل کرنے کا اجر ان کو دیا جائے گا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ اب اس آیت کے آ جانے کے بعد باقی کسی مذہب اور باقی کسی دین کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ باقی اگر کوئی اپنے مذہب کا پیروکار ہے تو وہ پیروکار ہوگا، لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں فلاں مذہب کا پیروکار ہو کے اور اچھے اچھے کام کر کے تو میں جنت کا مستحق بن سکتا ہوں، تو یہ اس کی بھول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگا دی ہے اور یہ قید لگا دی ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، بطور مذہب اور بطور دین اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور شخص کوئی اور دین لے کر آتا ہے یا کوئی اور مذہب لے کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ وہ قابل قبول نہیں ہے۔ آج کے دور میں رواداری کے نام پر اسلام اور کفر کو ایک کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جو اچھے کام کرتے ہیں، جو اخلاقیات والے کام کرتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے اچھے کام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دلوں کے اندر گنجائش الحمدللہ موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ خدا نخواستہ ہم ان سے نفرت کرتے ہیں یا ہمارا دین ان سے نفرت کرنے کی تعلیم دیتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دین اسلام کسی سے نفرت کی تعلیم نہیں دیتا ہے، نفرت کی تعلیم نہیں دیتا ہے، لیکن جب کوئی اپنی نفرت کا اظہار کرتا ہے، دوسرے مذاہب والے دین اسلام کے ساتھ اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں، یا اسلام لانے والے جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی نفرت کا اظہار کرتا ہے، تو پھر اسلام اس کے اوپر کچھ پابندیاں، کچھ سزائیں جو ضرور متعین کر دیتا ہے۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اس کے اوپر بھی بات کی جائے گی۔ لیکن بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام نفرت کرنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے، نفرت کرنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے، لیکن اسلام اس بات کی تعلیم بھی نہیں دیتا کہ آپ رواداری کے نام پہ غیر مسلموں کے تہوار بھی منانا شروع کر دیں، ان کے جو غیر اسلامی تہوار ہیں ان کے اندر بھرپور طریقے سے شرکت بھی کرنا شروع کر دیں۔ رواداری کا معنی یہ ہے کہ اسلامی ملک میں رہتے ہوئے، مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے اگر غیر مسلم اپنا کوئی تہوار منانا چاہیں تو ان کو وہ تہوار منانے کی اجازت ہے، اس کے اوپر شریعت پابندی نہیں لگاتی، لیکن مسلمانوں کے اوپر پابندی لگاتی ہے کہ تم ان کے تہوار کے اندر شرکت نہیں کر سکتے۔ اکثر مواقع پر بات ہوتی رہتی ہے تو میں وہاں پر یہی بات عرض کرتا ہوں، میں کیا تقریباً ہر سمجھ بوجھ والا آدمی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ کبھی کسی غیر مسلم کو ہم نے عید الفطر یا عید الاضحیٰ مناتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ہم کرسمس میں بھی اور فلاں اور فلاں اور فلاں جتنے تہوار ہیں ان سب کے اندر ہم لوگ بھرپور شرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر اب اس کے بعد کچھ پابندیاں ہیں، وہ پابندیاں تو برداشت کرنی پڑیں گی۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارے اوپر پابندی بھی کوئی نہ ہو اور جنت کے بھی ہم لوگ حقدار بن جائیں۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمیں کوئی کام کرنا بھی نہ پڑے اور اس کے علاوہ مسلمان کا لیبل بھی جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ لگا رہے۔ تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک واضح طور پہ اعلان فرما دیا ہے کہ دین اللہ کی نظر میں جو ہے وہ اسلام ہے، وہ پسندیدہ مذہب اللہ کا وہ اسلام ہے، اس کے بعد پھر باقی کسی چیز کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ اچھا، ایک اور بڑے کام کی بات میں یہاں پر آپ کو بتلا دوں
اس کو ذہن نشین فرما لیجئے گا، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی یہ ضرور کام آئے گی۔ کچھ الفاظ ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں، جیسے دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ایمان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اسلام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو ان کی مختصر سی وضاحت میں کر دیتا ہوں، وہ سماعت فرما لیجئے گا۔ دین کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو جیسا کہ میں نے عرض کر دیا کہ اس سے مراد وہ اصول اور وہ قوانین ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کے ذریعے سے امت تک، اپنی ہر نبی کی امت تک پہنچائے ہیں۔ دین سے مراد وہ احکام اور وہ قوانین ہیں۔ جب لفظ اس ایمان آ جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ان قوانین اور ان اصولوں کو ماننا، دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا کہ ہم نماز کو فرض مانتے ہیں، ہم توحید کو مانتے ہیں، ہم رسالت کو مانتے ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں، اس چیز کا نام ایمان ہے۔ اور جو ایمان اور وہ دین ہمارے اوپر کچھ پابندیاں لگاتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا، ان پابندیوں پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے۔ میں اور آسان اس کو کر دیتا ہوں کہ جیسے نماز ہے، نماز کا حکم جو آیا ہے یہ دین ہے، اور اس حکم پر ہم نے ایمان کی رکھا ہے کہ ہم نماز مانتے ہیں کہ نماز فرض ہے، یہ ایمان ہے۔ اور پھر جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنا یہ اسلام ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ ایمان ماننے کا نام ہے اور اسلام اس مانی ہوئی چیز پر عمل کرنے کا نام ہے۔ تو اب یہاں سے ایک بات اور معلوم ہو گئی کہ اسلام صرف معلومات کا نام نہیں ہے، کہ دین اگر کوئی جانتا ہے، ایمان کے متعلق اگر کوئی جانتا ہے، اسلام کے متعلق اگر کوئی جانتا ہے، تو صرف اس جاننے کا نام اسلام نہیں ہے۔ جانتا تو ابو جہل بھی تھا، جانتے تو یہودی بھی تھے، جانتے تو عیسائی بھی تھے کہ یہ نبی جو ہیں یہ آخری نبی ہیں اور بالکل برحق نبی نہیں ہیں، لیکن مانتے نہیں تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ماننا ایمان ہے، جاننا ایمان نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایک نوجوان میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جی کسی مدرسے میں کچھ شارٹ کورسز ہوتے ہوں تو مجھے بتائیں، میں وہاں پر داخلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں داخلہ لینا چاہتے ہیں، کیوں آپ دنیا کی لائن کو چھوڑ کر اور مولوی بننے کی طرف جا رہے ہیں؟ تو اس نوجوان نے مجھے کہا جی میں اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ دین کی نالج مجھے آ جائے۔ تو میں نے کہا کہ یار اگر تو آپ نے دین صرف نالج حاصل کرنے کے لیے پڑھنا ہے تو پھر آپ نہ ہی پڑھو تو بہتر ہے۔ دین کا اصل مقصد صرف علم سیکھنا نہیں ہے، بلکہ علم سیکھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا ہے، یہ اصل مقصد ہے۔ تو اب میرا خیال ہے کہ بات کی وضاحت بھی ہو گئی اور بات سمجھ میں بھی آ گئی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے یا کوئی پسندیدہ شریعت ہے یا کوئی پسندیدہ مذہب ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام کا مذہب ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کی نظر میں کوئی مذہب قابل قبول نہیں ہے۔ اور جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں، دنیا کی زندگی اچھے طریقے سے گزارتے ہیں، ان کا وہ عمل بھی تبھی قابل قبول ہوگا جب وہ اسلام کی پابندیوں کو قبول کرتے ہوئے وہ عمل کریں گے۔ بصورت دیگر کسی غیر مسلم کا بھی کوئی اچھا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اور قرآن کریم نے اس موضوع کے اوپر کئی مقامات پر گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ جس موقع پر وہ گفتگو آئے گی وہاں پر وہ آپ کے سامنے وہ گفتگو عرض کر دی جائے گی، بیان کر دی جائے گی۔ اچھا، اب ایک چیز تو یہ ہو گئی سمجھنے کی، دوسری چیز یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے کہ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ یہ سورہ آل عمران میں جو اس کا بنیادی مقصد تھا وہ عیسائیوں کے جو باطل عقائد ہیں ان کا رد کیا جا رہا ہے اور ان کا جواب دیا جا رہا ہے۔ تو اب یہاں پر آج ایک بنیادی چیز بیان یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو اہل کتاب تھے، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ عیسائی ہوں، وہ آخر کار ایمان قبول کیوں نہیں کر لیتے، جبکہ وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہاں ہماری کتاب میں جتنی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں وہ سب اس نبی کے اندر موجود ہیں، وہ مانتے بھی ہیں کہ ہاں یہ سچا نبی ہے، وہ مانتے بھی ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے۔ تو آخر کار ایسی کون سی وجہ ہے، کیا ایسی رکاوٹ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ اسلام کو قبول کرنے سے رک جاتے ہیں، قبول کرنے سے عاری ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آج ان کا پول کھول دیا، ان کا راز کھول دیا کہ یہ لوگ اس وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے کہ ان کے پاس معلومات نہیں ہیں، یا ان کے پاس دلائل کی کمی ہے، یا یہ کہ جو دلائل دیے جا رہے ہیں ان دلائل کو یہ قبول نہیں کرتے۔ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ بغیم بینہم، ضدی ہیں یہ لوگ، اپنے ضد کی بنا پر، اپنی عداوت کی بنا پر یہ لوگ ایمان قبول نہیں کرتے، حسد کی بنا پر یہ لوگ ایمان قبول نہیں کرتے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ بنی اسرائیل میں نبوت چلتی آئی ہے، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پیغمبر جو آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام،
تو اسماعیل علیہ السلام میں نبوت نہیں آئی، نبوت آئی ہے اسحاق علیہ السلام میں، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد، یہ بنی اسرائیل کہلائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل میں آئے، اور ہزارہ کی تعداد میں پیغمبر آئے۔ تو اب جب آخری نبی آئے تو وہ بنی اسرائیل میں نہیں آئے، وہ بنو اسماعیل میں آئے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف اور صرف ایک ہی نبی ہیں، اور وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے علاوہ اور کوئی نبی اس لڑی کے اندر نہیں آیا۔ تو ان کا موقف یہ تھا کہ نبوت تو بنی اسرائیل میں چلتی آ رہی ہے، یہ اب نبوت کا راستہ آ کر تبدیل کیوں ہو گیا، یہ بنو اسماعیل میں کیوں چلے گی؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو آخری نبی ہوگا وہ سارے کے سارے انبیاء کرام کا، ساری کی ساری مخلوق کا سردار ہوگا، تو اس کے جو ماننے والے ہوں گے ان کو بھی سرداری ملے گی۔ تو اب وہ چاہتے یہ تھے کہ یہ سرداری ہماری ہی لڑی میں چلتی رہے، لیکن وہ سرداری اللہ نے کس کو دے دی؟ بنو اسماعیل کو۔ ان کی اولاد میں وہ نبی آئے اور ان کو وہ سرداری اللہ پاک نے عطا فرما دی، تو یہ چیز ان کو ہضم نہیں ہوتی تھی۔ یہاں پر اسی بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ دلائل، یہ نہیں کہ دلائل موجود نہیں ہیں، دلائل کو بھی مانتے ہیں، دلائل موجود بھی ہیں، ان کا انکار بھی نہیں کر سکتے، لیکن ایمان قبول کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بغیم بینہم، حسد کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، اور ضد کی وجہ سے وہ قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، نہیں قبول کرتے تو نہ کرو۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اگر نہیں ہماری آیات کو تم مانتے ہو، انکار کرتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ تو بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ حساب کتاب کا سلسلہ صرف قیامت میں جا کے نہیں، حساب کتاب کا سلسلہ تو مرنے کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے، مرنے کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اور کفار کا حساب کتاب کیا ہوگا؟ کفار کا حساب کتاب یہ ہوگا کہ جب وہ مریں گے، جب ان کی آخرت کا آغاز ہو جائے گا، تو ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا، ان سے وہ 3 سوال نہیں کیے جائیں گے کہ تم کون ہو، تمہارا رب کون ہے، اور تم نبی کے متعلق تم کیا جانتے ہو۔ نہیں، ان کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ اعلان فرما دیا کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت والے دن ان لوگوں کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اور ان کو اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ حساب کتاب کس کا ہوگا؟ اکاؤنٹیبلٹی کس کی ہوگی؟ وہ ماننے والوں کی ہوگی، وہ میری ہوگی، آپ کی ہوگی، ہم سب کی ہوگی، جنہوں نے ایمان قبول کیا۔ دیکھو، آزمائشیں ایمان قبول کرنے کے بعد آتی ہیں، جب تک ایمان قبول نہیں کیا تو کوئی آزمائش بھی نہیں۔ جزا و سزا کا تصور بھی کب ہوگا؟ جب ایمان قبول کریں گے۔ اب پابندیاں شروع ہو گئیں، یہ کرو، یہ نہ کرو، اس سے بچو، یہ کرو، اس کے اوپر عمل کرو، وہ نہ کرو۔ یہ پابندیاں تو ایمان قبول کرنے کے بعد ہی ہیں، اور جو ایمان قبول نہیں کرتا ان کے اوپر کوئی پابندیاں نہیں ہیں۔ اب رہا مسئلہ کہ نبی علیہ السلام سے یہ لوگ اگر بحث و مباحثہ کرتے ہیں تو بسا اوقات نبی علیہ السلام پریشان بھی ہو جایا کرتے تھے۔ باقی کفار کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا تھا، حضور روتے تھے، اور قرآن کریم نے نبی علیہ السلام کو کئی مقامات پر تسلی دی ہے۔ یہاں پر بھی اسی بات کی تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر اس ساری گفتگو کے بعد بھی یہ لوگ آپ سے بحث اور مباحثہ کرتے ہیں، بحث اور مباحثہ کرتے ہیں اور کسی بھی طریقے سے ماننے کو تیار نہیں ہے، تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ آپ ان کو واضح طور پر یہ اعلان کر دیجئے کہ بھئی تم مانتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہو تو وہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، ہم نے تو اسلام قبول کر لیا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی سپرداری میں دے دیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں دے دیا ہے۔ تمہاری سمجھ میں آتا ہے قبول کر لو، نہیں سمجھ میں آتا تو نہ قبول کرو، ہماری طرف سے تمہارے اوپر کوئی سختی نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا منصب بھی بیان کر دیا گیا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، کہ آپ کے ذمے بھی صرف پیغام کو پہنچا دینا ہے، زبردستی کسی کو مسلمان بنانا نہیں ہے۔ اسلام کے اندر یاد رکھیے گا، زبردستی کسی کو مسلمان بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ آیت الکرسی کے بعد والی آیت کے اندر بھی ہم یہ مضمون پڑھ کر آ چکے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی آپ پکڑ کر کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے۔ ہاں، آپ دعوت دے سکتے ہو، آپ تبلیغ کر سکتے ہو، آگے اس کے بعد اس بندے کی مرضی ہے، بھائی وہ آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتا تو اس کی اپنی مرضی ہے، اس نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، ہم نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ لیکن ہمارے اعمال اور ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ جو پیغام آپ کو دیا گیا تھا وہ پیغام آپ نے آگے تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، یہ ہم سے البتہ ضرور پوچھا جائے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا بھی منصب یہی ہے کہ آپ کے ذمہ پہنچانا ہے۔ اب نبی علیہ السلام کی بات قیامت تک کسی نبی ہے تو آنا نہیں، تو اب یہ منصب ہمارا بھی ہے کہ ہمارے ذمہ پیغام کو پہنچانا ہے۔ وہ پیغام ہم کسی بھی ذریعے سے پہنچائیں، آتے آتے کسی دوست کو کہہ دیں کہ آؤ بھائی ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آپ بھی نماز پڑھنے چلیں، تو یہ پیغام آپ نے پہنچا دیا، اب آپ پر یہ ذمہ ہو گیا۔ اگر وہ آ جاتا ہے تو جتنا اس کو ثواب ملے گا اتنا آپ کو بھی ملے گا، اور اگر وہ نہیں آتا تو آپ کی کوئی پکڑ
نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے اپنا منصب، آپ نے اپنا حق جو ہے وہ ادا کر دیا ہے۔ تو ان آیات کے اندر اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ آئیے اب ذرا الفاظ کی طرف بھی توجہ کر لیتے ہیں تاکہ کوئی بات رہ گئی ہو تو وہ بھی سمجھ میں آ جائے۔ صفحہ نمبر 24 اور سطر نمبر 4 سے ہم نے ترجمہ کرنا ہے۔ فرمایا کہ شہد اللہ، اللہ نے گواہی دی، انہ لا الہ الا ہو، کس بات کی گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، والملائکۃ، فرشتے بھی اس بات کی گواہی دی، فرشتوں نے بھی دی، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اور قائمًا بالقسط، اور وہ انصاف کے ساتھ اور عدل کے ساتھ اور توازن کے ساتھ پوری کی پوری نظام کائنات کو چلانے والا بھی ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، العزیز، کیونکہ وہ غالب بھی ہے، الحکیم، اور حکمت والا بھی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک تو اسلام ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور جو اہل کتاب جو اختلاف کر رہے ہیں، الا من بعد ما جاءہم العلم، باوجود اس کے کہ ان کو علم بھی ہے۔ یا تو یہ ہوتا نا کہ علم ہی نہیں ہے، لیکن علم بھی ہے ان کو کہ یہ برحق ہے، تو اس کے باوجود یہ اختلاف کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، بغیم بینہم، اپنی ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کرتے۔ ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو جھٹلائے ہماری آیات کو، فإن اللہ سریع الحساب، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر اس کے باوجود یہ حجت بازی کرتے ہیں آپ کے ساتھ، فَقُلْ، تو آپ ان کو کہہ دیجئے، أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، کہ میں تو اپنے اللہ کے لیے ہی اسلام قبول کر لیا، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جو کوئی بھی میری پیروی کرے گا وہ بھی مسلم کہلائے گا، اور اس نے بھی اللہ کی رضا کی خاطر جو اسلام قبول کر لیا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اہل کتاب سے، وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان لوگوں سے جو کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم اسلام قبول نہیں کرو گے؟ یہاں پہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ ان سے پوچھا نہیں جا رہا کہ کیا تم اسلام قبول نہیں کرو گے، نہیں، بلکہ ان کو ڈرایا جا رہا ہے۔ انداز کیا ہے؟ اسلام قبول کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ دونوں میں فرق ہے۔ ایک کیا ہے؟ کیا تم اسلام قبول نہیں کرو گے، یہ ہے۔ ایک کیا ہے؟ اسلام قبول کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ دونوں کے اندر بڑا فرق ہے۔ ٹھیک، میں آپ کو کہتا ہوں کیا آپ کل آئیں گے؟ ایک تو یہ ہے، یہ تو ہے پوچھنا کہ بھائی آپ کل آؤ گے کہ نہیں آؤ گے، اور ایک ہے آؤ گے کہ نہیں آؤ گے کل۔ دونوں کے اندر فرق ہے کہ نہیں؟ دوسرے میں کیا ہے؟ ڈانٹ ہے، اور پہلے میں کیا تھا؟ سوال تھا۔ تو یہاں پر سوال نہیں ہے، ڈانٹ ہے کہ اسلام قبول کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ تو فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر تو اسلام قبول کر لیں گے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے، اعراض کرتے ہیں، تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے صرف پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے تمام کے تمام بندوں کے اعمال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اللہ تمام کے تمام بندوں کے اعمال سے باخبر ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔